حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے بریگیڈیئر طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے. بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1936 میں جو الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ جو تھی یہ ان کو بڑی بھاری شکست ہوئی تھی. ماسوائے اس کے کہ بنگال میں ان کو الیکشن، اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ 1920 سے 1936 تک کا جو پیریڈ تھا وہ مسلم لیگ کی دو وجہ ڈسٹنکٹ وجہ سے تھی شکست. ایک تو مسلمان جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے آپس کے اختلافات، پنجاب میں بھی، یو پی میں بھی، بہار میں بھی. یہ بڑا جیسے ابھی پاکستان میں جیسے ابھی ہے. بالکل. ہاں، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو بلکہ قائد اعظم دل برداشتہ ہو کے چلے گئے تھے لندن. پھر 1934 میں پھر ان کو علامہ اقبال نے لکھا اور لوگ ملے اور کچھ اور بھی ایسی باتیں. لیکن 46 کے الیکشن میں تو پھر بھاری طریقے سے جیت گئے. 34 تو وہ آئے اور پھر یہ 36 میں الیکشن آ گئے. تو اس میں ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کو میجورٹی سیٹیں ملی تھی. اب اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1906 میں جب بنگال تقسیم ہوا تھا تو ہندوؤں نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا اور 1912 میں لارڈ کرزن نے پھر اس کو واپس ری یونائٹ کر دیا بنگال کو، جس پہ مسلمانوں میں بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اکیلے وہ کوئی لڑ نہیں سکتے انڈیا میں. تو دے جوائنڈ دا مسلم لیگ جس میں اے کے فضل حق اور یہ سارے لوگ تھے اور ان کا اپنی ایک سٹینڈنگ تھی ایسٹ بنگال میں. پھر 1936 میں یہ جب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تو یہ جیت گئے. اور جیتنے کے بعد انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی، ناٹ ود دا کانگریس، کچھ انڈیپینڈنٹس کو ملانے کے بعد ہندو لوگ بھی، لیکن وہ 3-4 سال چلی تھی پھر بریک اپ ہو گیا تھا. 1946 تک مسلم لیگ نے بہت کام کیا پھر، اور 46 کے الیکشن میں they had the majority was seat. much better there. So that sealed the fate. Now coming back to important چیز جو ہے جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا وہ تھی یہ بلیو کہ اتنی کوشش کے باوجود قائد اعظم نہیں یونٹی کریٹ کر پا رہے تھے بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس. اور اس میں بڑی میٹنگیں ہوئیں. بیسیکلی مہاتما گاندھی کا جو رول تھا وہ بڑا نیگیٹو رہا. وہ ایکچولی وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے مسلمس کے اوپر. دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی آل انڈیا کانگریس کی میٹنگ ہوئی کیلکٹا میں 1938 میں. اس میں ساری تقریریں وغیرہ ہوئیں. آخر میں قائد اعظم کی ایز اے چیف گیسٹ تقریر تھی. تو میں آخری 2 لائن آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹ از اے ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسلم لیگز ایفرٹ از ٹو گیٹ دا مسلمز آف انڈیا ایمانسیفیکیشن فرام دی برٹش بٹ along with it from the perpetual slavery of the Hindus. Number 1. Number 2 انہوں نے ایک بڑی عجیب سی مجھے لگی پڑھ کے کہ ذمہ دار پالیٹیشین، کیونکہ یہ سارے جو جھگڑے ہوتے تھے مسلمان لیڈرشپ میں جو ذمہ دار پالیٹیشین ہی کراتے تھے. ادھر پاکستان میں فیوڈلزم نہیں ہے. وہی ابھی آئے وہ اسی کے اوپر تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا. پاکستان اگر بنانا ہے تو میں نے اس کے لیے نہیں بنانا کہ یہاں پہ جاگیردار جو ہے قبضہ کر کے. تیسری بات انہوں نے جو کی تھی ٹو گیٹ ریڈ یو آف دا مولوی، گیٹ ریڈ
افیودی مولوی، کیونکہ اسی پہ تو ان کے ملاؤں نے فتوے بھی دیے تھے ان پہ، اور کفر کے بھی فتوے دیے اور یہ بولا. تو دیکھیں وہ تینوں ایلیمنٹ پاکستان میں آج بھی ڈومیننٹ ہیں، اور آج بھی آپ کے پرابلم کی جڑ جو ہے وہ یہی ڈس یونٹی کی یہ تینوں ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی ان کے ذہن میں پاکستان کے کیسے آیا کیا کانسیپٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ کلکتہ میں علی گڑھ میں گئے تھے، غالباً یہ بات ہے مڈل 40s کی، تو اسٹوڈنٹ یونین سے ایڈریس کیا انہوں نے، اور سارے ہندو بھی تھے، مسلمان بھی لڑکے تھے. تو ایک ہندو لڑکے نے سوال کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے، یونٹی کیوں نہیں منانا چاہتے، ہم ایک قوم ہیں. یہ ہے جو جیسا ان کی تھیوری یہ تھی نا کہ ہم ایک قوم ہیں، ریلیجن از اپارٹ لیکن قوم ہم ایک ہے. تو اس پہ قائد اعظم نے کہا چپ ہو گئے. تو وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، تو وہ لڑکوں نے آوازیں کسنے شروع کر دی جیسے ہوتا ہے کالج. بالکل. تو پھر وہ بولے کہ اچھا ایسے کرو، ایک گلاس پانی کا لے آؤ. تو ایک گلاس پانی کا آ گیا. انہوں نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا کہ تم اس کو پانی کو پیو. انہوں نے پہلے گھونٹ لیا خود، پھر کہا اب تم پیو. تو وہ پیے، وہ تو ملچ سمجھتے تھے مسلمانوں کو، تو پیے. تو انہوں نے پھر ایک مسلمان لڑکے کو بلایا کہ تم پیو. اس نے پی لیا. انہوں نے کہا دس از اے ڈفرینس بٹوین دی ٹو نیشن. یہ ہے ٹو نیشن تھیوری. بالکل صحیح. اور آج بھی یہی ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ایٹروسٹیز. یعنی صرف اس شبے پہ کہ اس نے گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے یا گائے کا ذبح کر دیا ہے. کشمیر میں کیا ہو، اس کو مار رہے ہیں. کشمیر میں تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ تو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بنگال میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پچھلے 8-10 مہینے سال پرانی بات ہے کہ جو ساؤتھ انڈین لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا دہلی سے کہ یہ جو آپ نے گائے ماتا کے اوپر مارنا شروع کیا ہے. انہوں نے کہا ہم تو گائے کھاتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں ہندو گائے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. بہرحال دا فیکٹ ریمینز کہ یہ ایک بنیاد تھی جس کے اوپر ٹو نیشن تھیوری چلی تھی کہ ہمارا کھانا پینا رہنا کتاب. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کچھ دانشور، ایک خاص طبقہ، مخصوص طبقہ جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بڑا کرٹیسائز کرتا ہے. اور وہ ان کی 11 اگست کی جو تقریر ہے 47 کی جو کی تھی انہوں نے، اس کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا تھا ہندو نہیں رہے گا. وہ ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے گا. اس کا انٹرپریٹیشن یہی بنتا ہے جو ٹرو مسلم سوسائٹی کا ہے. ٹرو مسلم سوسائٹی کا. لیکن اس تقریر کو بھی دیکھیں آپ کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کے وفات کے بعد ہی گڑبڑ شروع ساری بالکل گڑبڑ شروع ہوگی. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک سلوگن دیا تھا، ایک موٹو دیا تھا قوم کے لیے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. نہ تو یونٹی رہی ہے ہماری، نہ کوئی ڈسپلن ہے، اور فیتھ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کیا وجہ ہے کہ جو بانی ہے اس ملک کا وہ ہمیں ایک دے کے جاتا ہے، افکار دے کے جاتا ہے، فکر دے کے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب تو پہلا زمانہ تھا، ہم ٹی وی چینلوں پہ دیکھتے تھے، جو پی ٹی وی ہوتا تھا ان کے افکار آتے تھے روزانہ خبر نامے سے پہلے آگے پیچھے. پرائیویٹ چینل تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں. وہ پرائیویٹ چینل دیتے ہیں تو انہوں نے بھی بند کر دی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اور پھر ہم آگے بھی آپ سے سوال کریں گے کہ جو ہمارے سلیبس ہیں اس کے اندر قائد اعظم کی شخصیت کو کوئی اچھی طرح سے اجاگر نہیں کیا، اور ایک مخصوص لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاؤ کین یو اگنور دی فاؤنڈر آف دی نیشن لائک دیٹ؟ اٹ از اے آئی تھنک کرمنل نیگلیجنس آن دی پارٹ آف سکسیسو رولرس. قطع نظر اس کے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے یا سول رول تھا. کیا وجہ اس طرف میں نے کام نہیں کیا؟ وہ کیا ایسے معاملات ہوئے کہ نہ یونٹی رہی ہے نہ ڈسپلن رہا ہے؟ سر یہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی
گہرا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 50s کے بعد 60s کے بعد ایک، بلکہ میں کہوں گا 61 کے بعد ایک کتابوں میں ایک آہستہ آہستہ قائد اعظم کے رول کو ڈمنش کرنا شروع کر دیا. اس میں ایوب خان کے دور کو بھی شامل کرتا ہوں، کیونکہ جب وہ فاطمہ جناح الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی تو وہ شی واز ناٹ لائکڈ، اینڈ یہ کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو کتابوں سے آؤٹ کر دیا جائے. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جو مختلف ادوار آتے رہے، میں ان میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ آپ کے جو مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہیں اس میں قائد اعظم کا ذکر 2-4 لائنوں میں تو ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح یونیورسٹیز میں یا کالجز میں میرا نہیں خیال ہے کہ قائد اعظم کے اوپر کوئی ریسرچ ڈگریز دی جاتی ہوں یا کوئی PhD کی ڈگریز دی جاتی. کوئی اسٹوڈنٹ خود اٹھا لے اس سبجیکٹ کو تو اور بات ہے، لیکن ایک ایز اے انسٹیٹیوشن کوئی یونیورسٹی کوئی چیئر نہیں کام کر رہی ہیں. ایک آدھی شاید قائد اعظم یونیورسٹی میں شاید ہو. ہم تو اتنا جانتے ہیں بغیر صاحب کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں تو پھر وہ جو قومیں جو ہیں وہ ڈسٹ بن، بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہو رہا ہے. اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے قائد اعظم کا جو کانسیپٹ تھا نا، جو میں نے پڑھا ہے، آپ کریکٹ کر دیجئے گا مجھے اگر، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا ہندو لیڈرشپ نے کہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے رہیں گے، آپ کے انڈیا پاکستان کیسے رہیں گے. تو انہوں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے ایک بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے امریکہ اور کینیڈا رہتے کہ آنا جانا آپس میں ٹریڈ کوئی سب کھلا ڈلا ہوگا، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں. لیکن انفارچونیٹلی بوتھ ولبھ بھائی پٹیل اینڈ نہرو سیبوٹاجڈ اٹ دی ویری فرسٹ ڈے. جو کشمیر کا ڈسپیوٹ کریٹ کیا، ریڈ کلف کا جو ایوارڈ آیا وہیں سے شروع ہوئی نا، اور پھر کشمیر کا ڈسپیوٹ ہوا. اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. ڈسٹرکٹ گرداسپور جو ہے وہ پاکستان میں آئی، وہ جلندھر تک پھر پانی بند کر دیا، اس کے پانی کے اوپر سارے ہیڈ ورکس بند کر دیے. تو وہ ایک ایسی بنیاد پڑی کہ وہ آج تک وہ پھر ہم دور ہوتے ہی گئے. اور اب تو جو نئی گورنمنٹ ہے، ابھی جو ہمارے نئے حکمران ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، وہ مدینہ ریاست کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ جو قائد اعظم نے جو ریسٹور کریں، جی ہاں، فلسفہ دیا تھا، ریسٹور کریں. کالجز میں، اسکول میں بچوں کی جو کتابیں ہیں ان کو ریوائز کیا جائے. جی ہاں بالکل. اور ان کے اوپر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ انکریج کیا جائے کہ ماسٹرز اور تھیسس وغیرہ لیں اور PhD کی ڈگریز دیں، تاکہ یہ آگے دنیا میں پھیلیں. اور جو افکار قائد اعظم تھے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان سٹڈیز کی کتاب ہے، ایک پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ آج کل کی جنریشن کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کنفیوزڈ ہیں. ان کو مطلب مختلف کتابیں جو دی جاتی ہیں اس میں مختلف قسم کی وہ جو دیکھیں سر، بات یہ ہے بات چیت جو ہے داخل کی ہوئی ہے انہوں نے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو مسئلہ یہ ہے، ابھی پچھلے ہفتے آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ وی آر آلریڈی انڈر دی اٹیک آف 5th جنریشن وار. جی بالکل. یہ جو پچھلے 20-30 سال سے ہماری کتابوں کے اندر جو اڈلٹریشن کی گئی ہے، اٹ از پارٹ آف دیٹ، 5th جنریشن. کہ یہی تو 5th جنریشن وار ہے. آپ کو بغیر لڑائی کے، بغیر ویپن کے، بغیر ہتھیار کے آپ کو اس کی مار دی جائے. آپ کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ کر دو، اپنی علمی اساس پہ. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی اسٹیٹ الاؤز سچ ڈسکشنز ایٹ نیشنل لیول. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ایسے ایلیمنٹ گھس گئے ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، خود پروموٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. PTV میں بھی، آئی ایم سوری ٹو سے، اور پرنٹ میں بھی، اور پرنٹ میں بھی. جی ہاں بالکل. سوڈو انٹلیکچوئل جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے جیسے افغانستان کی لڑائی پہ لکھتے ہیں، جی ہاں بالکل، یا وہ لکھتے ہیں کشمیر پہ، کشلیم جہاں پہ جانے جا رہی ہیں. ایک اور بات ہم نے دیکھا ہوگا،
آ رہے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہیں، ماہر قانون، ڈیفینس اینالسٹ، فلانے کا ایکسپرٹ ہے، فلانے کا ایکسپرٹ ہے. آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو جغرافیہ کا ہی نہیں پتہ پاکستان کا، اور وہ ایکسپرٹ ہو کے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا نہیں پتہ کدھر ہے. بالکل ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاؤں نا سر کہ میں نے 5-6 آرٹیکل لکھے تھے. I was part of the revolution which happened there. I was administrator of نواکھلی. بعد میں لڑائی بھی، سول وار میں بھی ہم لوگ تھے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا 18 ٹوٹل، ہم آپ کو شاید علم ہوگا کہ یو ور پارٹ آف دی آرمی. 25-26 کی رات کو، یعنی وی ور ویری اینکشیسلی ویٹنگ کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہو جائے بات چیت اور یہ ٹرافی ایورٹ ہو جائے. لیکن جب ہمیں آرڈر دیا 25-26 کی، آئی واز گیون دی ٹاسک آف ٹو ریسٹور کمیلا سٹی. تو ٹوٹل ٹروپس ان ایسٹ پاکستان ور 8000. 14 ڈویژن تھا. جی بات کریں گے، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آتے ہیں. تو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.